غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ جن کا دل صاف ہوتا ہے وہ اکثر ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا دوسرا صبر کا۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں مونچھ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جایا کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے، جتنے دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ کبھی بھی اپنے باپ سے زبان مت لڑانا کیونکہ ساری دنیا کو ہرانے والا باپ اکثر اپنے بچوں سے ہار جاتا ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ہوگی۔ دعا کے لیے ہر دن ہر لمحہ بہترین ہے، لیکن جن دنوں کو اللہ نے بہترین دے دیا وہ افضل ترین ہے۔ جمعے کے دن دعا کرے اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں۔ دکھ ختم نہیں ہوتے لیکن انسان ان کو سہتا سہتا تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اتنا چپ کہ بعض لوگ مردہ سمجھ کر ٹھوکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، مگر بعض لوگ
آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو دل میں ہر طرف سکون کی لہر آ جائے گی اور تم اپنے رب کے فیصلوں پر خوش ہو جاؤ گے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔